تو اللہ تعالیٰ نے تو پاک پانی اتارا ہے، انزلنا من السماء ماء طہورا، کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پاک کرنے والے پانی کو۔ آسمان سے جو اترا ہے اس کی خوبی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا نام ہے پانی، دوسرا رقت ہے اس کی صفت، وہ پتلا ہے، تیسرا ہے سیلان، اس میں بہنے کی صلاحیت ہے، چوتھا ہے اس میں کوئی نجاست نہیں ملی، یعنی نجاست حکمیہ نہیں ملی ہے۔ اگر نجاست حکمیہ مل جائے تو وہ پانی مستعمل کہلاتا ہے، اور دوسرا کوئی نجاست حقیقی بھی نہیں ملی۔ تو یہ جو پانی ہے یہ طاہر ہے، پاک ہے، مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، غیر مکروہ ہے۔ یہ ہم نے پانیوں کی 5 جب قسمیں سمجھی تھیں اس میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ اب کسی نے پانی میں دودھ ملا دیا، اب دودھ اتنا ملا دیا کہ وہ سارا سفید سفید ہو گیا، تو اب آپ اس کو پانی پکارو گے؟ نہیں، تو پانی کا نام ختم ہو جائے گا تو پھر وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ پانی کی بالٹی تھی، اس میں روح افزا ڈال دیا، روح افزا کا رنگ اس پر غالب آ گیا، سرخ سرخ ہو گیا، اب اس کا نام پانی ہے، لہٰذا اس سے وضو اور غسل کر سکیں گے؟ نہیں، حالانکہ ابھی ابھی آپ کے سامنے اتنا بڑا برتن پانی سے ہی بھرا تھا، اس میں آپ نے روح افزا ڈال دیا، پوری رنگت سرخ ہو گئی، تو اب اس پہ پانی کا نام پکاریں گے کیا؟ جب نہیں پکاریں گے تو یہ پانی نہیں ہے، لہٰذا اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ کوئی پاک چیز مل گئی جس کی وجہ سے وہ گاڑھا ہو گیا، اس کا پتلا پن اور بہنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، تب بھی اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کوئی سبزی ڈالی برتن میں اور ابال لیا اس کو، اور اس کے ابلنے کی وجہ سے وہ پانی گاڑھا ہو گیا، تو اب پانی تو اس کو کہہ رہے ہیں لیکن وہ اپنی اصل صفت پر برقرار نہیں ہے، نہ رقیق ہے، نہ اس میں بہنے کی صلاحیت ہے، گاڑھا گاڑھا ہو گیا۔ تو اب پاک تو ہے کیونکہ آپ نے اس میں سبزی ڈالی ہے، پاک سبزی ڈالی ہے، اس کو ابال لیا، تو اب اس سے وضو اور غسل۔ نجاست حکمی اس میں نہ ملی ہو، یعنی بے دھلا ہاتھ اس میں نہ ڈالا ہو، ایک شخص کا وضو ٹوٹا، اس نے بے دھلا ہاتھ ڈال دیا، تو پھر یہ مستعمل کہلاتا ہے، مستعمل نہیں نہ ہو۔ اور جب ناپاک کوئی نجاست حقیقی پانی میں مل جائے گی تو وہ تو نجس ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو پاک کرنے والا پانی اتارا ہے اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس کا نام پانی ہے، وہ پتلا ہے، وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں کوئی نجاست حکمیہ نہیں ملی ہے، نہ اس کو ثواب کی نیت سے استعمال کیا اور نہ ہی اس میں کوئی نجاست حقیقی ملی ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا جس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس صفت پر جو بھی پانی ہوگا وہ وضو اور غسل کے قابل ہوگا، لہٰذا نہر کے پانی میں یہ ساری خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ چشمے کا پانی آسمان سے نہیں اتر رہا، زمین میں سے نکل رہا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس بارش کا پانی ہے، اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے، باقی سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس پانی کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں جس پانی میں بھی پائی جائیں گی وہ پانی وضو اور غسل کے قابل ہوگا۔ لہٰذا نہر کے پانی کو بھی پانی کہتے ہیں، اس میں پتلا پن ہوتا ہے، بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کیا اور اس میں کوئی نجاست نہ ہو تو وہ کون سا پانی ہے؟ طاہر ہے، مطہر ہے، غیر مکروہ ہے، وضو اور غسل کے قابل ہے۔ اسی طرح سمندر کا پانی جو آسمان سے نہیں اترا نا، وہ تو کھارا پانی، تو وہ تو بارش کا تو نہیں ہے، تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حدیث میں بھی بیان ہوا، لیکن اگر آپ اس کو اس آسمان والے پانی کی صفات پر دیکھیں تو اس کا نام پانی ہے، سمندر کے پانی کو بھی پانی کہتے ہیں، وہ پتلا بھی ہے، بہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور وہ مستعمل تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس میں کوئی نجاست بھی نہیں ملی ہوئی، لہٰذا طاہر ہے، پاک ہے، مطہر ہے، اور پاک کرنے والا ہے، اور غیر مکروہ ہے۔ تو یہ اب نہر کا پانی، چشمے کا پانی، سمندر کا پانی،
اولے سے پگھلا ہوا پانی، برف سے پگھلا ہوا پانی، چشمے کا پانی، یہ سارے کے سارے پانی وضو اور غسل کے قابل ہیں، ان سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔